عن زارع وكان في وفد عبد القيس، ٹھیک ہے. عن زارع، حضرت زارع کے بارے میں لکھیں، ان کا نام ہے ابو الوازع، ابو الوازع واو سے، ابو الوازع زارع بن عامر العبدی، ابو الوازع زارع بن عامر العبدی. آپ کو بھی علماء محدثین نے آپ کو بھی صحابہ میں کاؤنٹ کیا ہے. عام الوفود یعنی 9 ہجری کو آپ اسلام قبول کیے. حضرت زارع بن عامر العبدی یہ صحابی ہیں، اور عام الوفود یعنی 9 ہجری کو یہ اسلام قبول کیے، اور زندگی کا باقی حصہ یہ بصرہ میں گزارے ہیں، اور ان کی تاریخ وفات مجھے نہیں ملی. ٹھیک ہے. حضرت زارع روایت کرتے ہیں وَكَانَ فی وفد عبد القیسی، کہتے ہیں، اور وہ راوی کہہ رہے ہیں، یہ جو بٹوین بریکٹ ہے نا، یہ دونوں بریکٹ کے درمیان یہ جملہ حضرت زارع کا نہیں ہے، یہ پیچھے جو راوی آ رہے ہیں وہ بیان کر رہے ہیں کہ حضرت زارع نے بیان کیا، اور حضرت زارع جو ہے وہ عبد القیس کے وفد میں ڈیلیگیشن، عبد القیس سے قبیلہ تھا جو دیر سے اسلام قبول کیا تھا. 9 ہجری کو عام الوفود کہتے ہیں. بہت سارے دور دور علاقوں سے قبیلوں کی طرف سے نمائندے آتے تھے، اور حضور فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر کہتے ہیں کہ ہم اپنے قبیلے کی طرف سے آپ کے پاس نمائندے ہیں، ہم اسلام قبول کرتے ہیں اور آپ سے وفاداری کا ہم وعدہ کرتے ہیں. تو وہ جو مختلف قبائل کے ڈیلیگیشنز آتے تھے، عبد القیس قبیلے کا جب ڈیلیگیشن آیا تھا تو اس وفد کے اندر، اس ڈیلیگیشن کے اندر حضرت زارع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے. تو حضرت زارع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لما قدمنا المدینة فجعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبل ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورجلی. حضرت زارع کہتے ہیں کہ جب ہم مدینہ آئے، اس ڈیلیگیشن میں جب ہم مدینہ آئے تو ہم جلدی جلدی اپنے سواریاں چھوڑ کر جلدی آگے بڑھتے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ کو بھی چومتے اور ان کے پیر کو بھی چومتے ہیں. ان کے ہاتھ کو بھی چومتے تھے اور پیر کو بھی چومتے. یہاں پر ایک بات ثابت ہو گئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب کے لیے ہاتھ چومنا اور پیر چومنا یہ صحابہ کرام کا طریقہ رہا ہے. ٹھیک ہے، نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے والدین کے یا اپنے شیخ کے، استاد کے، مرشد کے یا کوئی بزرگ آدمی کے اگر کوئی ہاتھ چومتا ہے یا پیر چومتا ہے تو یہ منع نہیں ہوتا. یہ حدیث شریف کا ایک واقعہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا تھا ایک مرتبہ کہ یہ کسی غیر مقلد بھائی حضرات جو ہے وہ اکثر نہیں مانتے نا، ہاتھ چومنا بدعت بولتے، تو ان کے سامنے یہ احادیث پیش کرے تھے، یہ حدیث شریف پیش کرے تو وہ بولے کہ نہیں، یہ تو حضرت زارع کا عمل ہے نا، تو حضرت زارع کا عمل تھوڑا ہی ثبوت بنتا ہے. حضرت زارع کرے تھے یا ان کے ساتھ آنے والے لوگ تھے جو بالکل نو مسلم تھے، اس وقت اسلام قبول کرے تھے، ان کو دین اسلام نہیں معلوم تھا، تو وہ لوگ حضور کا ہاتھ چوم رہے تھے اور پیر چوم رہے تھے. تو فوراً ہم نے ان سے پھر ہم نے یہ کہا تھا، یہ بات رکھی تھی کہ بھئی یہ لوگ ہاتھ پیر چوم رہے تھے، اگر مان لو تھوڑی دیر کے لیے ان سے غلطی ہو رہی تو روایت میں یہ کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع کیے، جبکہ اور احادیث میں بھی ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ یا پیر مبارک جو ہے لوگ چومے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں یہ کیا کہتے ہیں، کہاں منع کیے؟ اگر غلط ہوتا تو حضور منع کرتے. تو تھوڑی دیر کے لیے یعنی جو ہٹ دھرمی ہوتی نا مزاج میں، تو وہ لوگ ان میں سے ایک جو ہے ہمارے اہل حدیث بھائیوں میں سے ایک شخص یہ کہہ دیا تھا کہ نہیں ہو سکتا، وہ جو ہے نئے مسلمان آئے ہیں اور اگر ان لوگوں پہ میں سختی سے کوئی چیز ان کو سکھاؤں گا تو یہ لوگ بھاگ جائیں گے کہیں ڈر کے، ہو سکتا حضور اس غلطی پہ خاموش بیٹھ گئے ہوں گے. تو یہ اتنی بڑی غلطی تھی اور اتنا بڑا گناہ ہے یہ کہ اللہ کا کوئی نبی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے سامنے کوئی غلط کام کیا جائے اور وہ آگاہ نہ کرے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. یعنی سارے انبیاء کے مسئلہ، یہ تو سید المرسلین ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو عمل کرے وہ حدیث ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے بولے وہ حدیث ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جو عمل ہو حضور اس کو منع نہیں کرے ہیں وہ بھی حدیث شریف ہو جاتا ہے. تو یہ ان سے بہت بڑی غلطی اس وقت ہوئی تھی. بہرحال ہٹ دھرمی اپنی جگہ ہے، لیکن یہاں پر ادب کے لیے اپنے بزرگوں کے ہاتھ چومنا اور پیر چومنا، بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں پیر چھونا ہی چومنا ہے، نہیں، چھونا بھی ایک ادب کا طریقہ ہے. وہ اپنے انڈیا پاکستان اور بر صغیر کا یہ رواج ہے، پیر چھونے کا جو طریقہ ہے. عرب میں یہ پیر چھونے کا کوئی طریقہ نہیں تھا، یا ہاتھ چومتے تھے یا پیر چومتے تھے، چومنا جس کو کہتے ہیں وہ چومتے تھے بس. تو یہ دونوں طریقے اسلام میں جائز ہیں بالکل، اور حضور کے ساتھ صحابہ اس طرح سے کیے تھے.
اور مولا علی علیہ السلام بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے چچا ہوتے نا، تو اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے پیر چومے، ایسی بھی روایات موجود ہے. ٹھیک ہے.